الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا نبی بعدی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ عزیزان برادران اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج بہت دنوں بعد میرا یہ بیان میں آپ لوگ کے درمیان لایا ہوں، اور آج جس ٹاپک میں میرا بیان ہے وہ ہے فتنہ گوہر ساہی، جو بڑے عروج پہ چل رہا ہے، اور اس کے ایسے دعوے ہیں کہ معاذ اللہ جو اس کے دعوے کو مان لے، اس پر ایمان لائے، وہ فوراً کافر ہو جاتا ہے۔ حضور کا فرمان ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور اب اس کے دعوے کیا کیا ہیں وہ میں آگے آپ کو ایکسپوز کرتا ہوں۔ بس آپ یہ جانیے کہ گوہر ساہی اس دور میں ایک نیا فتنہ اپنے عروج پر ہے، جسے لوگ فتنہ گوہر ساہی کہتے ہیں۔ مختصر طور پر یہ کہ اس فتنے کو پیدا کرنے والے سے لے کر فتنے میں شامل ہونے والے سب کے سب جاہل ہیں، جن کو دین کی بنیادی عقیدہ کا بھی علم نہیں ہے۔ اب آگے میں اس کی ساری باتوں کو انہی کی لکھی کتابوں سے میں ایکسپوز کروں گا۔ اس فتنے کی بنیاد رکھنے والا ریاض احمد گوہر ساہی 1941 سے 2001 میں تھا، جو خود کو امام مہدی اور عیسیٰ مسیح کہتا تھا معاذ اللہ۔ اور بھی اس کے کچھ کفریہ عقائد تھے جو ہم آگے تفصیل سے بیان کریں گے۔ ابھی اس وقت اس فتنے کا جو ٹھیکیدار ہے وہ یونس الگوہر نامی شخص ہے۔ یہ شخص مردود انسان، جاہل بھی ہے، اور اس کا عقیدہ کفریہ ہے، اور اس نے اپنے بعض بیانات میں اپنے جاہل پیر ریاض گوہر ساہی کے خدا ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے معاذ اللہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے فتنے کو پرموٹ کرنے کے لیے صوفیہ اور صوفیزم کے نام استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے ہم کھلے عام یہ اعلان کرتے ہیں کہ ان کا یا ان جیسوں کا صوفیہ کی جماعت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ گوہر ساہی، میں تو اس کو گوبر ساہی کہتا ہوں، کہ یہ گوبر ساہی والے پکے کافر ہیں۔ صوفیہ کی جماعت تو پاک اور مقدس جماعت ہوتی ہے۔ اب میں ان کے کفریہ عقائد آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ گوہر ساہی یعنی گوبر ساہی کے نزدیک اللہ تعالی شرک کے پاس بھی ہوتے ہوئے محاذ اللہ انسان کے عمل سے لا علم ہے۔ چونکہ گوبر ساہی اس عقیدے کا اظہار اپنے ملحدانہ کلام میں کچھ یوں کرتا ہے کہ قریب ہے شہرک کے اسے کچھ بھی پتا نہیں، بیزار ہوئی محمد کاش تو نے پایا وہ رستہ نہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ اپنے کلام میں کہتا ہے کہ قریب ہے شہرک کے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے شہرک کے بھی قریب ہے، لیکن پھر بھی اسے کچھ پتا نہیں، معاذ اللہ۔ اب یہ اس نے کس میں لکھا ہے؟ اس کی کتاب ہے ترایا کے قلب، پیج نمبر 18 پر یہ آپ کو مل جائے گی۔ اب گوبر ساہی اپنی جھوٹ اور مکاری کی حد پار کرتے ہوئے یہ بھی لکھتا ہے کہ گوبر ساہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کر چکا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور یہ اس نے کس میں لکھا؟ اس کی کتاب ہے دین الہی، جسم صفحہ نمبر 66 پر ہے۔ اب بات یہ ہے کہ قرآن کی آیت جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 157 کی تفسیر میں اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3448 سے واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں میں اٹھا لیا گیا ہے، اور وہ قیامت کے قریب دجال سے مقابلہ کرنے کے لیے نزول کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس گوبر شاہی نے دجال سے پہلے اور قیامت سے پہلے ان سے ملاقات کیسے کر لی؟
لہٰذا یہ دعویٰ جھوٹا ہے اور یہ مکاری ہے۔ ایک کمال کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ نماز بھی نہیں پڑھتا۔ گور شاہی کے ممانی جو کہ عبادت گزار تھی، اس نے پوچھا کہ اور سب تو ٹھیک ہے لیکن تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ تو گوبر شاہی نے جواب کیا دیا کہ نماز رب تک تحفہ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ نماز کے ساتھ ساتھ بخل، تکبر، حسد، کینہ کی ملامت رب کے پاس بھیجوں۔ کبھی کبھی نماز پڑھوں گا تو صحیح نماز پڑھوں گا، تم لوگوں کی طرح نہیں کہ نماز بھی پڑھتے ہو اور غیبت، چغلی، بہتان جیسے کبیرہ گناہ بھی کرتے ہو۔ اس نے بھی اسی کتاب یعنی دین الہی صفحہ نمبر 39 پہ آپ کو یہ مل جائے گا۔ اب بات یہ پیدا ہوتی کہ اب اس عبارت اور کلام میں گوبر شاہی نامی کذاب کی جہالت واضح ہے، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بناتا۔ اللہ تعالیٰ پہلے اسے علم عطا کرتا ہے، پھر ولایت عطا کرتا ہے۔ گوبر شاہی نے نماز نہ پڑھنے کی وجہ اس نے یہ بتائی کہ نماز کے ساتھ ساتھ گناہ بھی رب کو پہنچ جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو کیا اس وقت اللہ تعالیٰ کو تمہارے گناہوں کی خبر نہیں ہوتی؟ یہ کیسی جہالت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو حکم ارشاد فرماتا ہے، سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں ہے کہ اے محبوب پڑھو جو کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی اور نماز قائم فرماؤ، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس آیت میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ نماز تو گناہوں سے روکتی ہے اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ لہٰذا ان آیت سے گوبر شاہی کی بات کا مکمل رد ہو چکا ہے۔ پھر گوبر شاہی اپنی ممانی سے کہتا ہے کہ تم لوگ نماز بھی پڑھتے ہو اور گناہ کبیرہ بھی کرتے ہو۔ سوال یہ ہے کہ نماز ترک کر دینے سے زیادہ کوئی کبیرہ گناہ ہے؟ نماز ترک کرنا تو خود ایک کبیرہ گناہ ہے۔ 1400 سال میں کسی صحابی نے، کسی ولی نے، کسی امام نے کیا نماز ترک کی؟ اور کیا انہوں نے اسی طریقے کا بہانہ بنایا تھا؟ ہرگز نہیں، بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کربلا میں بھی نماز ترک نہیں فرمائی تھی۔ اب یہ اپنی جہالت کی حد پار کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ مذہب والے یعنی مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی وغیرہ اور بنا مذہب والے کے لیے اذکار بیان کیے گئے ہیں تاکہ نجات پایا جائے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ اس نے بھی اسی کتاب یعنی دین الہی صفحہ نمبر 35 پر ہے۔ یہ بات پورے عالم اسلام پر واضح ہے کہ نجات صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہے، کوئی کافر ہرگز نجات نہیں پا سکتا۔ مگر گوبر شاہی اور اس کے گوبر بھکتوں نے قرآن و حدیث کی بنیادی باتوں سے ہی ٹکر لینا شروع کر دیا، اور یہ ذکر و اذکار سے کفار کی بھی نجات کی بات کرتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 82 ہے، والذین آمنوا وعاملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ اور جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے وہ جنت والے ہیں، اور جنت والے ہیں انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے عمل کیے۔ اب ایمان لانے کی قائد پہلے ہے کہ بندہ ایمان پہلے لائے پھر عمل کرے، اور ساتھ ہی یہ بھی واضح ہے کہ ایمان لانا کافی نہیں بلکہ نماز بھی ضروری ہے، وہ سب سے افضل عمل ہے۔ اب آگے دیکھیے گوبر شاہی کیا لکھتا ہے۔ آدم جنہیں شنکر بھی کہتے ہیں، جنت کی مٹی سے ان کا جسم بنایا گیا، معاذ اللہ۔ یہ بھی اسی کتاب میں ہے، آپ کو مل جائے گا دین الہی صفحات۔ اس عبارت میں اس حرام خور نے حضرت ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو شنکر کہہ رہا ہے،
اور کہتا ہے کہ ان کو شنکر بھی کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کون کہتا ہے ان کو بھائی؟ کس نے کہا؟ تمہیں کس نے بتایا؟ قرآن نے بتایا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، کسی صحابی نے بتایا، ائمہ دین نے بتایا، پھر تم نے یہ عقیدہ کہاں سے پکڑ لیا؟ اب یہ آگے کیا لکھتا ہے؟ کچھ الہامی کتابوں میں لکھا ہے کہ دنیا میں 14,000 آدم آ چکے ہیں، اس دنیا میں واقعی بہت سے آدم ہوئے ہیں۔ اس جاہل کی اب یہ بھی آپ کو دین الہی صفحہ 22 میں مل جائے گا۔ اب بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی بات کہ 14,000 آدم آ چکے ہیں، یہ نہ تو قرآن میں ذکر ہوا، نہ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نہ کسی صحابی نے اس میں ذکر کیا، نہ کسی ائمہ دین نے ذکر کیا، مگر آج ایک گوبر ساہی اور اس کے حواری یہ بات کر رہے ہیں۔ آخر یہ کیوں کر ممکن ہے کہ اتنی بڑی بات قرآن و سنت میں موجود ہی نہ ہو، اور جو بات قرآن و سنت کی نص اور اقوال ائمہ دین سے ثابت نہیں، بھلا اس پر یقین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ فتنہ گوبر ساہی کا عقیدہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ 3 حصہ علم ظاہر کے اور 1 حصہ علم باطن کا ہے، جو خضر علیہ السلام وشنو مہاراج معاذ اللہ رب العالمین کے ذریعے عام ہوا۔ اس نے اس بات کو بھی وہی دین الہی صفحہ نمبر 7 پہ آپ کو ملے گا۔ اب یہاں اس نے حضرت خضر علیہ السلام کو وشنو مہاراج بتانے کی کوشش کی ہے، حالانکہ پورے تاریخ اسلام میں نہ نبی پاک نے، نہ کسی صحابی نے، نہ کسی محدث نے، نہ کسی عالم دین نے ایسی کوئی بات کی کہ حضرت خضر وشنو مہاراج ہیں معاذ اللہ۔ یہ بات بالکل بیہودہ اور جھوٹ اور اسلام کے تعلیمات کے خلاف ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ اور اسی طرح یہ گوبر ساہی جو اپنے آپ کو امام مہدی کہتا ہے، یہ بھی جھوٹا ہے اور یہ کذاب ہے۔ فتنہ گوبر ساہی کے مبلغ اور اس کے حمایتی اس بات پر زیادہ زور دیتے ہیں کہ دیکھو گوہر ساہی کی تصویر چاند اور سورج پر ہے، لہذا یہ امام مہدی ہے معاذ اللہ۔ یہ بات بالکل بے بنیاد اور جھوٹی اور جہالت والی ہے، کیونکہ حضرت امام مہدی کے ظہور اور ان کی آمد کی تمام بڑی نشانیاں ہمیں حدیث میں ملتی ہیں، یہاں تک کہ امام مہدی کے اصل نام، اپنی نسب مبارک اور آپ کی خلیہ مبارک بھی کتاب میں درج ہے۔ کسی بھی کتاب میں یہ موجود نہیں کہ امام مہدی پاکستان کے چھوٹے سے کسی شہر سے ہوں گے اور غیر سید ہوں گے اور ان کا فوٹو چاند اور سورج پر ہوگا، بلکہ امام مہدی سید ہوں گے۔ گوبر ساہی کو تو عربی پڑھنی بھی نہیں آتی، جبکہ امام مہدی تو عربی زبان اور اس کی فصاحت اور بلاغت کے بھی امام اور بادشاہ ہوں گے۔ اور امام مہدی کا جب ظہور ہوگا تو کسی کو ایڈوائزمنٹ اور پرچار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ آپ خود بخود لوگوں کے درمیان ظاہر ہوں گے۔ کعبہ شریف میں آپ کو وہاں کے موجود اولیاء پہچان لیں گے۔ امام مہدی کے ظہور کے فوراً بعد سفیانی اپنی فوج بھیجے گا اور آپ کو شہید کرنے کے لیے، مگر اس پوری فوج کو زمین نگل جائے گی، اور یہ ایک آخری اور سب سے بڑی نشانی ہوگی کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے۔ بتاؤ گوبر ساہی کے بھکتو، تمہارا گوبر ساہی تو یہ سب نشانیاں پوری ہونے سے پہلے ہی جہنم پہنچ گیا۔ نہ اس نے نہ تو دجال کے خلاف جنگ کی، نہ وہ عربی تھا، نہ اس نے بیت المقدس فتح کیا، لہٰذا یہ فتنہ گوہر شاہی ایک جہالت اور جھوٹ پن بسیڈ ایک فتنہ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں۔
اس کے سارے دعوے جھوٹے اور قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ لہذا ایسے جاہلانہ فتنوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور دوسروں کو بھی یہ بات بتائیں۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس فتنے کے آنے سے پہلے نیکی میں جلدی کرو، جو جس طرح بارش تمہاری چھتوں پہ گرتی ہے اس طرح وہ فتنے تمہاری چھتوں پہ گریں گے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا معنی؟ فرمایا کہ ان فتنوں کے آنے سے پہلے نیکی میں جلدی کرو کہ ایک بندہ صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا۔ تو ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ رسول اللہ کا فرمان بحق ہے، ان سب فتنوں سے بچیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اور ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔